اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم مانی پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم الشان شاہکار ہے کہ رب کریم نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگرچہ انسان کی یہ جگہ دنیا نہیں تھی، انسان کو جنت میں رکھا گیا تھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو انسان کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی اس نسل میں، اس انسانیت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو رب کی پیروی کرتے ہیں اور جو نبی ان کو بتاتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور ایک بہترین انسان بن کے، ایک مثال بن کے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جن جن قوموں نے اپنے رب کریم کی نام لیوا جو قومیں کہلائی ہیں، جب بھی ان کی حدود ان کی حدود سے باہر نکلی ہیں تو رب نے ان کو شدید عذاب دیا ہے۔ رب کریم کی یہ عظیم شان ہی ہے کہ جس نے اس انسان کو بہترین مقام تک پہنچایا ہے۔ لیکن جب ہم دنیا میں پھنس جاتے ہیں، جب دنیا میں ظلم و ستم اپنی جانوں پہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کریم ہم پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہم نے وہ ظلم کیے ہوتے ہیں، وہ گناہ کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رب کریم ہمیں پکڑا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اسلامی ممالک کی، پھر جب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی، اسرائیل کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی نسل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کو مار بگایا تھا، 80% سے زیادہ جو یہودی تھے اس نے ان کو ہلاک کیا، تو ہلاک کرنے کے بعد جو 20% جو وہاں پہ چھوڑے تھے، اس لیے چھوڑے تھے کہ دنیا میں لوگ آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہٹلر بہت ظالم تھا، اس نے یہودیوں کو نہیں چھوڑا، تاکہ یہ 20% لوگ ان کو یہ بتا دیں کہ ہم کیسے ہیں، کہ یہودیوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ وہ منافقین ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جس گھر میں رہتے ہیں اسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب جرمنی میں جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہٹلر نے ان کو مارا تھا، اور پھر دنیا کے مختلف جو کنٹریز ہیں، ایریاز ہیں، وہاں پہ یہودی بھاگتے وہاں پہ پہنچے تھے۔ یورپین کنٹری میں ایک ملک ہے البانیہ اس کا نام ہے، اور جب یہودی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ان کو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا، خیر مقدم کیا، کیونکہ جو البانیہ ہے اس میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی۔ اور اس کے بعد اس ایریا کے جو مسلمان تھے انہوں نے یہودیوں کو اس انداز سے ویلکم کیا کہ ان کو اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، اپنے بزنسز ان کے حوالے کیے۔ اور جب جرمن آتے تھے یہودیوں کی تلاش میں ان کو مارنے کے لیے، تو البانیہ کے مسلمان ان کی پروٹیکشن کرتے تھے کہ اب ان کے اوپر مزید ظلم نہ ہو، یہ سدھر گئے ہیں، یہ سنبھل جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے پھر وہی کیا کہ جس کا ہٹلر نے ہم سے کہا تھا کہ بھائی یہودی ایک بھی اس دنیا میں رہے گا تو وہ بھی فساد ضرور برپا کرے گا۔ آج پوری دنیا کا امن سکون، سکھ چین اگر ہم دیکھتے ہیں کہ برباد ہے، اس یہودی کام کی وجہ سے برباد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں ہجری میں 637 میں جب بیت المقدس جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، تو اس وقت حضرت عمر نے جو بیت مقدس میں یہودیوں کو رہنے کی اجازت دے دی تھی، آزادانہ طریقے سے وہ لوگ وہاں پہ جا سکتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں نے اپنا تسلط وہاں پہ جمع کرنا شروع کر دیا، پھر جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ایریے کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد پھر اس نے بھی اعلان عام کیا کہ بھائی یہودی اس ایریا میں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ آئی، سلطنت عثمانیہ نے بھی یہودیوں کو اس ایریا میں جگہ دی تھی، رہنے کی جگہ دی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلطنت عثمانیہ کی جو خاتمہ ہوا، اس کے بعد جب یہاں پہ برطانوی راج آیا تو اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس نے یہ کیا کہ فلسطین میں، کیونکہ عرب آباد تھے اور ساتھ ساتھ اسرائیلی آباد تھے، یہودی آباد تھے، انہوں نے کہا کہ اس فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ فلسطینی کو دے دیا جائے اور ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے، جس کے برعکس جو ہمارے وہاں پہ عرب تھے انہوں نے اس کا بہت احتجاج کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں 1948 کی بات کرتے ہیں، تو پھر یا 1920 سے لے کے 1940 تک جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں یہودی کثرت سے آباد ہوئے،
کیونکہ وہ جو فلسطین اس وقت کا جو فلسطین تھا وہاں پہ جو ایک چھوٹی سی پٹی تھی، غزہ کی پٹی ہم یہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہودی آباد تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے فلسطین کا جو حصہ تھا، جو شہر ہے، جو پورا ایریا ہے، وہ یہودیوں نے وہ ان کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے، اور چھوٹا سا ایک خطہ ہے جو وہاں پہ فلسطینی مسلمانوں کا ہے. تو جناب ہم آج کے اس پروگرام میں جو ہم بات چیت کر رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کا جو جھگڑا ہے، اس کی بات چیت کریں گے. اور اس پروگرام میں بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ جو میرے معزز مہمانان گرامی آج کے اس شو میں جلوہ گر ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور و معروف مذہبی اسکالر ہیں اور جناب بہترین خطیب بھی ہیں اور مدیر ہیں المدرسہ المسلم اسلام آباد کے. میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی تنویر احمد افغان صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزاج گرم، جزاک اللہ خیر. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی شہزاد زبیر عباسی صاحب ہیں، ڈائریکٹر سیرت کمپلیکس نیو مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرم، خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جو بیت المقدس کی جو اسلامی جو حیثیت ہے، جو تاریخ ہے، اس کے مطابق کیا بیت المقدس مسلمانوں کا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارے سننے والوں کی نظر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے روز ٹی وی اور پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس جاندار اور وقت کی ضرورت جس موضوع پر بات کرنی چاہیے اس موضوع پر مجھے مدعو کیا. بہت شکریہ. بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے، وہ یہی ارض شام ہے، وہ یہی ارض فلسطین ہے جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک ہجرت مدینہ کے بعد جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. بے شک بے شک. اور یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ارض مقدس ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ یہ ایسی بابرکت زمین ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو پھیلا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہمیشہ ہی موحدین کا مرکز رہا ہے، انبیاء کا مرکز رہا ہے. یہ وہ پاک سرزمین ہے جس پر معراج کی رات میں تمام انبیاء کرام جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی فرمایا گیا. ماشاءاللہ. بے شک. بیت المقدس کی اور اس ارض شام کی جب تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں اور قبلہ اول کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پوری تاریخ میں آپ کے سامنے ایک اجمالی طور پر اس کو ذکر بھی کروں گا کہ پوری تاریخ میں 1917 سے پہلے یہود کبھی بھی اس سرزمین کے مالک نہیں رہے. وہ یہ سرزمین کبھی بھی ان کی سلطنت نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت روم کے عیسائی یہاں پہ آباد تھے. روم کے عیسائیوں کا یہ مرکز تھا. اور 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی پیشن گوئی اس تورات میں بھی کی گئی تھی، انجیل میں بھی کی گئی تھی، اور عیسائی اس وقت یہاں پہ آباد ہیں، ان کی حکمرانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین تشریف لائیں گے اور بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی. اور عیسائی راہب بھی یہاں پہ انتظار میں ہیں کہ کس طرح ان کے امیر المومنین کی آمد ہوگی اور ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں کیا وہ نشانیاں اس شخص میں موجود ہوں گی. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آتی ہے اور سارے نظارہ کر رہے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور آپ کا غلام اونٹنی پہ بیٹھا ہے، چونکہ اب باری اس کے بیٹھنے کی تھی. بے شک. اور جب آپ تشریف لائے تو عیسائی راہبوں نے اور ان کے جو حکمران تھے انہوں نے مسلمانوں کے کمانڈر سے، صحابہ اکرام سے یہ پوچھا کہ کیا یہ جو اونٹنی پر سوار ہے یہ آپ کا امیر المومنین ہے؟ ان کا نہیں، جو چل رہا ہے یہ امیر المومنین ہے. اور یہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی گئیں. تب سے لے کر 1099 تک
یعنی 11ویں صدی تک یہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہی. اموی خاندان آیا، عباسی خاندان آیا، اور پھر اس کے بعد فاطمیوں کی سازشوں کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے عیسائیوں کے پاس چل گئے. اور یہی پہلی صلیبی جنگیں تھیں، اور جس میں تقریباً بیت المقدس میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. اور شہید کرنے والے عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے. اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے زیر تسلط لایا اور بیت المقدس کو فتح کیا. خلافت عثمانیہ پوری کی پوری یہ بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگی رہا. شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین. پھر جب 1917 پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے تو یہاں پہ لارڈ بالفور یہ ایک اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم اس سرزمین کو کے لیے یہودیوں کو عربوں پر ترجیح دینا چاہتے ہیں. اور یہاں سے یہ ایک قبیح منصوبے کا آغاز ہوتا ہے اور پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں اور فلسطین میں لا کر آباد کیا جاتا ہے. اور اس انسانی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ ترین دن ہے جو 1947 میں اقوام متحدہ نے اپنی ایک رائے قائم کرتے ہوئے بیت المقدس فلسطین کی سرزمین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کیا، اور جس کے نتیجے میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. تب سے لے کے آج تک انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے. تب سے لے کے آج تک مسلمانوں کے قبلہ اول کی توہین ہو رہی ہے، اور انہی یہودیوں نے بیت المقدس کے اس عظیم منبر کو بھی جلایا، بیت المقدس کو کی اس عمارت کو بھی جلایا جس میں نوادرات رکھی گئی تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نامی اس ملک نے سب سے بڑا انسانی المیہ قائم کر دیا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 6,000 انسانوں کی جانیں لے لی گئیں اس 10 دنوں میں، اور جس میں عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری وہ سوائے مذمت بیان کرنے کے اور یہ بیان دینے کہ سب سے بڑا انسانی المیہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ جو سپر پاور ویٹو ممالک ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس سارے جرائم میں وہ برابر کا شریک ہے. تو جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی کبھی بھی بیت المقدس کی حکومت ان کے ہاتھ آئی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں. اور قرآن پاک کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان پر غضب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہر وقت غضب ہے، لعنت ہے، اور یہ کبھی بھی کسی ملک کے کسی زمین کے ٹکڑے کے مالک نہیں ہو سکتے. شاندار بات مفتی صاحب کی. اور جہاں پہ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ رومیوں نے جب عیسائی مذہب قبول کیا تو وہاں پہ یہودی بھی بڑی تعداد میں تھے، اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں کبھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کے آج کا تو ان کے اتحاد ہو چکا، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا، لیکن کبھی اتحاد نہیں تھا. اور اس وقت کے جو عیسائی تھے انہوں نے یہودیوں کی اس ایریا میں اپنے ملک میں، جرمنی کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ان کی زندگی عجیب نے بنا دی تھی. وہاں سے یہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے. جب یہ لوگ بھاگے دنیا کے مختلف قسم کے بر اعظموں میں یہ لوگ گئے، ملک میں گئے، کسی کو انہوں نے پناہ نہیں دی. لیکن اسلام ایک ایسا عظیم شان مذہب ہے کہ جس کی بیس کرتے ہوئے ان کو یہ لگا کہ جب ہم فلسطین جائیں گے تو وہ وہاں پہ مسلمان ہیں تو وہ وہاں پہ ہمیں پہ ضرور پناہ دیں گے. پھر شام کے ایریا میں، پھر اردن کے ایریا میں، پھر اس مصر کے ایریا میں آ کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں یہ لوگ آباد ہوئے. اور کیونکہ میں نے جس طرح پروگرام کو شروع میں کہا کہ منافقت کی انتہا اگر آپ نے دیکھنی ہے، کوئی سپرلیٹیو ڈگری اگر آپ نے دیکھتی ہے تو یہ وہ یہودی ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے ان کو بسایا تھا، ان لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیے، چھپے ان کے اوپر، ان کو وار کیے، کسی کو ذبح کیا، قتل کی. ایسی مطلب بھیانک قسم کی داستانیں آج بھی جب ہم تاریخ کے اوراق چھانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں ملتی ہیں. ان تمام ایسی جرائم میں، ان ایسی جنگوں میں، ان ایسے جھگڑوں میں، ایسی لڑائیوں میں یہودی سر فہرست تھے. کیونکہ جن کا یہ ماننا تھا
کہ ہم ایک الگ سے ریاست بنائیں گے، اور اس ریاست وہ جو ہم نے بنانی ہے تو یروشلم بیت المقدس کو ہم اپنا دارالخلافت جس طرح آج انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اس کو منائیں گے، تاکہ یہ جو اس کے بعد پھر یہاں پہ قیامت آ جائے گی، دجال آ جائے گا وغیرہ وغیرہ باقی چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی شہزاد زبیر عباسی صاحب جاننا چاہیں گے کہ فلسطین میں جو یہودیوں کا جو قیام تھا، تو وہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو رہنے کی غرض سے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی تھی، تو اصل یہ فلسطین کی جو زمین ہے یہ مسلمانوں کی زمین ہے، تو وہاں پہ یہودیوں کا کیا کردار رہا اور کیا کردار ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کا روز ٹی وی کا بہت شکریہ کہ اس انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ آپ نے ہمیں یہاں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ اس وقت جو قضیہ چل رہا ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں سمجھ لیں ایک میڈیائی اس میں آ چکی ہے کہ اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کا قضیہ چل رہا ہے، اور جو درندگی اسرائیل کی طرف سے فلسطین اور فلسطینیوں کے اوپر ڈائی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اور مفتی تنویر صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی سے ایک ہسٹری بیان کی ہے بیت المقدس کی، ارض فلسطین کی، کہ وہ مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا ورثہ رہا ہے، اور وہ زمین جو وہ انبیاء کرام کا جائے مرسل بھی ہے، جائے مدفن بھی ہے، اور جائے مسکن بھی رہی ہے، اور اس مسلمانوں کا قبلہ وہاں پر موجود ہے، جہاں پر ہٹلر کے جب اس نے یہودیوں کو قتل کیا تو اس کے بعد بچ جانے والے یہودیوں کو وہاں پہ مسلمانوں نے بطور پناہ وہاں پہ جو ٹھہرایا اور وہ وہاں پہ آباد ہوئے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی یہ سازش کے تحت یہ جو وہاں پہ ان کو باقاعدہ ایک ریاست کا جو ہے نا وہ یعنی ٹیگ لگا کر، اور ایک ریاست ان کو جو ہے نا وہ دے کر وہاں پہ ان کو پھر پوری دنیا سے یہودیوں کو وہاں جو بلایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈے فرسٹ سے ہی، چونکہ یہود کی نیچر جو ہے وہ ایسی ہے کہ قرآن میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ یہودیوں اور نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ جب مسلمانوں نے جو ہے نا وہ ان کو اپنے قریب لایا تو انہوں نے اپنی وہ جو ان کی نیچر کے اندر جو وہ غداری تھی، جو منافقت تھی، انہوں نے اس کا اظہار کرتے ہوئے پھر یہاں پر اپنے وہ جو ہے نا وہ کرتوت دکھانے شروع کیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ زمین جو اتنی مقدس سرزمین جہاں پہ ہر طرح کا امن موجود تھا، جب سے وہاں پہ یہ آباد ہوئے اس کے بعد سے وہاں ایک شورش بپا ہے، ہر دن جو ہے نا وہ مظالم ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بربریت جاری رکھی ہوئی ہے، بلکہ آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں مختلف مواقع پہ کتنی سخت جو ہے نا ان کے اوپر بمباری بھی کی، قتل عام ہوا، جو ہے نا وہ بچوں اور عورتوں کو جو ہے نا وہ ذبح کیا گیا، ان کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کو وہاں رہنے کی جگہ ملی تھی، جس طرح آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے جب جو ہے نا وہ علاقوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو وہاں سے انسان جو ہے نا وہ ایک انسانی احترام میں یا انسانی بنیادوں پر اگر ہجرت کر کے کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ ان کا بڑے احسان مند رہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی جو ہے نا وہ زمین رہنے کے لیے دی ہے، تو اب یہاں پہ ہم ان کے جو ہے نا وہ ماتحت ان کے جو ہے نا روایات کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا پاس رکھتے ہوئے ہم یہاں رہے۔ لیکن یہودیوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جو ان کی نیچر تھی اس کے حساب سے بجائے یہ کہ وہاں پہ مسلمانوں کے وہ شکر گزار ہوتے اور مسلمان سلطنت کے زیر جو ہے نا وہ نگی ہو کر رہتے، انہوں نے پہلے دن سے ہی سازشیں شروع کی، پوری دنیا سے یہودیوں کو بلا کے وہاں جمع کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ جو مسلمانوں کے اوپر یلغار شروع کی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا جس پہ چیخ رہی ہے، اور اقوام متحدہ جیسا ادارہ بھی جو ہے نا چیخ رہا ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جو ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جنگ بندی کرا کے جو ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، جو وہاں پر جو ہے نا قتل عام ہو رہا ہے، اس کو رکوا کر اس کا جو ہے نا وہ حل کیا جائے، اور مسلمانوں کی جو یہ مقدس سرزمین ہے انہی کے حوالے کی جائے۔ اس کے بجائے آج پورا مغرب، آج پوری جو ہے نا وہ عالم کفر آج وہ اسرائیل کے پشت پناہی پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہودیوں کو وہاں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے سازش کرنی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے جو ہے نا وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، اور انہوں نے وہی کیا۔ اب امت مسلمہ کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کردار ادا کرے، اور اس میں کیونکہ دیکھتے ہیں جب جو جنگی عظیم جو پہلی جو
1914 سے لے کے 1918 تک یہاں پہ لڑی گئی، جس میں جو خلافت عثمانیہ تھی انہوں نے جرمن کا ساتھ دیا تھا۔ جب ان کو شکست ہوئی تو شکست کے بعد پھر یہاں پہ برطانوی راج آ گیا، اور جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا کہ ان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشت پناہی کی بیس کے اوپر آج یہاں پہ یہودی ریاست یہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، کیونکہ جب 1947 میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی اس کو 2 حصے میں تقسیم کیا جائے جو ہمارے سلامتی کونسل کی طرف سے، لیکن جب ہم اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو، جو انہوں نے کوئی ایسے ڈیکلیریشن نہیں دیا تھا، کوئی ایسی قرارداد نہیں پیش کی تھی کہ بھئی وہ آزاد ہو گئے ہیں، لیکن 1948 میں جب اسرائیل نے وہاں پہ خود ساختہ ایک نعرہ وہاں پہ لگایا کہ ہم لوگ آزاد ہیں، اور اس کے بعد جب وہاں پہ جو اس وقت کی جو برطانوی راج تھا جب وہ وہاں پہ جانے لگے تو انہوں نے بھی کچھ مسلمانوں کے درمیان، فلسطین کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان معاملات کو پیچ اپ نہیں کیا، اس کا حل نہیں تلاش کیا۔ اگر یہ معاملہ اس وقت حل ہو جاتا کہ جس ایریا میں اگر فلسطینی زیادہ ہیں تو ان کو فلسطین کے حوالے کیا جائے، جس ایریا میں اگر اسرائیلی زیادہ ہیں تو ہم ان کو یہودیوں کے حوالے کیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 سے لے کے تو 1967 1967 تک جو اس طرح جنگیں جاری رہیں، اور کبھی ایک حاوی ہوتا کبھی دوسرا حاوی ہوتا، لیکن میکسیمم جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے وہاں پہ زیادہ ترقی کر لی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مسلمانوں کے گھر بار تباہ کر دیے، ان کی زمینیں ہتھیا لیں، اور پھر ان کو جب اتنا ہلاک کر دیا کہ بعد میں جو مسلمانوں کا جو ایریا تھا، زیادہ سے زیادہ جو ایریا تھا فلسطین کا اپنے زیر کنٹرول لے لیا۔ اور آج جب ہم وہاں پہ اس خطے میں جب ہم دیکھتے ہیں، میپ کے گوگل کرتے ہیں یا اس طرح ہم میپ میں دیکھتے ہیں، تو جو اسرائیل جو شروع میں 1948 میں تھا وہ بالکل چھوٹا سا اسرائیل تھا، لیکن آپ پورا اسرائیل جو اس وقت جب دیکھتے ہیں 1948 میں جتنا ہمارا فلسطین تھا، آج کے اس 2023 میں دیکھتے ہیں کہ جتنا 1948 میں اسرائیل تھا آج اتنا یہاں پہ فلسطین ہے، اور جتنا 1948 میں جتنا فلسطین تھا اور آج اتنا اسرائیل ہے۔ تو یہودیوں کی جو کاریاں تو سب کے سامنے ہی ہیں۔ تو قرآن اور سنہ کے روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمین فلسطین مسکن رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش بریم پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے امامت کرائی ہے۔ تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے جس طرح ہم سب کا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، جب ہم یہ طے کر چکے ہیں اور ہماری اسلامی تعلیمات میں واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پہ جانے سے پہلے معراج کے سفر میں پہلا جو پڑاؤ ہے وہ بیت المقدس میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف غمازی ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ موحدین کی ہے، اہل ایمان کی ہے اور مسلمانوں کی ہے۔ آج جو مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم جب اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد سے لے کے آج تک اس سارے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک منظرنامہ یہ بنایا گیا کہ یہاں پہ چونکہ یہودی بھی آباد ہیں اور عرب بھی آباد ہیں، یہاں مسلمان کا لفظ استعمال کیا گیا، عرب کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس لیے یہاں پہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے اور بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی، بین الاقوامی شہر کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا جائے، اور وہاں پہ مسلمان، عیسائی، یہودی سارے اکٹھے اپنے زندگی گزاریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تب سے لے کے اب تک نہ عیسائیوں کو سکون آ سکا اور نہ مسلمان اپنی سکون سے عبادت کر سکے، بلکہ ہیکل سلیمانی ایک ایسا یہودیوں کا عقیدہ ہے اور ان کا ایک ایسا ٹارگٹ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ بیت المقدس کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کو نقصان پہنچانا ہے، اور دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان اس کا دل بیت المقدس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں، سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی طرف، دوسرا مسجد نبوی کی طرف، اور تیسرا بیت المقدس کی طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی کہ جب اگر کسی مسجد کی طرف سفر کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے ان 3 مساجد کی طرف سفر کرنا ہے، اور قبلہ اول ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی مقدسات میں شامل ہے۔ اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہم نے اس بیت المقدس کو، جو ایک تو سنہری گنبد والی عمارت ہے جو چٹان کے اوپر ہے،
دوسری عمارت بیت المقدس اس جس پہ گہرے سبز رنگ کا گنبد ہے، یہ بیت المقدس کی عمارت ہے، اور یہودی اس عمارت کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل عین اسی جگہ پہ ہیکل سلیمانی جو ان کا اپنا من گڑت عقیدہ ہے اس کے مطابق، اور کبھی بھی انسانی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں یہاں پہ ہیکل سلیمانی کبھی تعمیر نہیں ہوا، بلکہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد دوسری جو عمارت بنی وہ بیت المقدس کی عمارت بنی، اور یہی قائم ہے جسے سلمان علیہ السلام اور پھر اس کے بعد کے ادوار میں بھی تعمیر کیا جاتا رہا، اور اموی خلفاء نے بھی اور پھر خلافت عثمانیہ میں بھی اس کی تزئین و آرائش اور یہ ساری چیز ہوتی رہی۔ اور پوری تاریخ میں آپ اسلامی تاریخ دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے آج تک، اور یہ خود ساختہ فیصلہ جو اقوام متحدہ نے جنرل اسمبلی میں داندلی کر کے کیا، اس تک آپ دیکھ لیں یہودیوں کی ایک بھی سلطنت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا کہ یہ ان پر غضب ہو چکا، اور یہ اپنی ایک وقت یہ تھا کہ یہ دعویٰ یہ کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، انہوں نے ایک ایک دن میں سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، جو حکم ہوتا تھا اس کا برعکس کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ہے، اور یہ کبھی بھی کسی ملک کے بادشاہ نہیں ہو سکتے، سازشیں کر کے ان حکومتوں کو خراب کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی بیت المقدس میں جب سے ان کے ناپاک سائے آئے ہیں تو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تو اذیت پہنچ رہی ہے، لیکن انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل ہو رہی ہے، جس سے ساری امت اور بالخصوص امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں اور جو امت مسلمہ کے ذمہ داران ہیں، انہیں مل بیٹھ کر اپنی قوت کا ادراک رکھتے ہوئے، اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے اس ظلم سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو بچانا ہے۔ شاندار بات مفتی صاحب کی، اور چیز میں بھی ایک آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ آج دیکھیں مسلمان اس دنیا میں 1 ارب اور 40 کروڑ سے زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں جتنے یہودی ہیں یہ بہت کم تعداد میں، 60 سے 70 لاکھ یا اس سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا بہت ان کی یہاں پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن تکلیف اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے ہمیں کہ اتنے مسلمان ہونے کے باوجود کیا وہ ایمان کا جذبہ، وہ مسلمانیت آج ہم میں ہے کہ قلیل تعداد میں بسنے والے آج ہم مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ پروگرام علم عالم کا بالکل یہ ڈسکشن جاری ساری ہے، اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے میں یہ سوال پوچھوں گا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا مسلمان اور جو یہودی ہیں ان کا کبھی صلح بھی ہو سکتی ہے، یا بیت المقدس سے مسلمان ان یہودیوں کو مار بھگائیں گے، اس کے بعد جا کے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی کیا تاریخ ہے؟ لیکن یہاں پہ سب سے پہلے وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو۔ آپ دیکھتے ہیں پروگرام علم عالم، مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان لڑائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ باب ہے کہ جس میں انسانیت میں شرما آ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ محبتوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ جو حکومتیں اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو عطا فرماتا ہے تو بیسیکلی وہ رب کریم کی عطا ہوتی ہے، رب کریم کی امانت ہوتی ہے، سدا بادشاہی میرے رب کریم کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جو ایز اے انسان یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایسے مذاہب والے لوگ، دو ایسے مذاہب والے انسان اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو باقی پوری دنیا کے اقوام ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی دنیا اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے اور آدھی دنیا ہم کچھ ایسے ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ صرف زبانی جمع خرچ کے طور پہ ہیں۔ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا، جناب مفتی شہزاد زبیر آبادی صاحب کی طرف، کہ کیا اس لڑائی کا کوئی حل بھی موجود ہے؟ اور اسلام کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کے مطابق کیا جو بیت المقدس میں کہ یہ لڑائی مزید رہنی ہے، یہ اور آخر فتح کس کی ہونی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی کہ اس وقت مسلمان دنیا میں
1.5 ارب سے زیادہ ہیں، اور اس کے باوجود، اور یہودی بہت تھوڑے سے ہیں، اس کے باوجود اس وقت وہ مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈال رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو یہود و نصارہ اور کفار ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے وہ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے کی پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ تعداد میں کم ہوں گے. مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جہاز کی طرح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکال دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا. وہن کیا؟ پھر سوال کیا گیا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ، کہ دنیا کی محبت اور موت سے جو ہے نا وہ نفرت. اب آپ دیکھیں اس وقت کے یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو اسرائیلی جو فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان اپنا کوئی کردار اس میں نہیں ادا کر پا رہے. آج آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے سے زائد ہو گئے کہ مسلسل اسرائیل کی طرف سے درندگی ہو رہی ہے، مسلسل مظالم ہو رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے. یہاں تک کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، اس طرح جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اسپتال ہیں، سکول ہیں، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. اسی طرح جو ہے نا بچے ہیں یا عورتیں ہیں ان کو نشانہ نہیں. لیکن اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنی زیادہ بچے شہید ہو چکے، عورتیں شہید ہو چکی، اور جو ہے نا وہ ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، لیکن مسلمان اس میں کردار ادا نہیں کر پا رہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ایک اقوام متحدہ ایک پوری دنیا کا ادارہ ہے، پہلے نمبر پہ تو عالمی جو ہے نا وہ حقوق کے جتنے بھی انسانی جو ہے نا وہ ادارے ہیں، جتنے بھی عالمی ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا، جس میں اقوام متحدہ بھی ہے اور OIC جو مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے. آپ دیکھیں نا کہ المیہ یہ ہے کہ اس وقت تک OIC کا بھی پراپر اجلاس نہیں ہو سکا ہے کہ وہ بلا کے اس مسئلے پہ کم از کم یہ فکر تو کر لیں کہ ہم نے مشترکہ موقف اس پہ کیا اپنانا ہے اور اس میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے. جب اس حد تک غیر سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کا حل مسلمان کیا پیش کر سکیں گے. آج اگر امریکی جو ہے نا وہ صدر بھی، اس کا وزیر خارجہ بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کا بار بار دورے کر کے ان کی جو ہے نا پشت پناہی کرتے گئے ہیں، اور ادھر سے جو ہے نا وہ بیری بیڑے بیچ کے مسلمانوں کے اوپر اسرائیل جو ہے نا فلسطینیوں کے اوپر جو ہے نا وہ بمباری کروا رہے ہیں، اور دوسری طرف صرف مسلمانوں کے ممالک کے جو ہے نا صدور کے ساتھ صرف ملاقاتیں، یہ صرف دنیا کو ایک دکھانے کے لیے کہ نہیں جی ہم اس مسئلے کا حل. حالانکہ وہ بھی اس پہ جو ہے نا وہ پوری مغربی دنیا جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے، کوشش ان کی بھی یہی ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کر کے اسرائیلیوں کو قابض کر دیا جائے. حالانکہ وہ ہمارا جو ہے نا وہ ارض مقدس ہے، مسلمان کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اور ایک دن یہ ضرور آنا ہے، جیسے پہلے بھی جو ہے نا وہ تاریخ میں بہت سارے جو ہے نا وہ مواقع پہ جب انہوں نے کفار نے بیت المقدس کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کیا، اس کو اپنے جو ہے نا وہ زیر تسلط لیا یا قبضے میں لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق دی. وہ چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، یا جو ہے نا وہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران ہوں، انہوں نے اس بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا اور مسلمانوں کی جو ہے نا وہ زیر نگیں آیا. انشاءاللہ العزیز اس بات پہ ہمارا یقین ہے کہ ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ العزیز مسلمان اس کے اوپر جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا وہ فتح حاصل کریں گے، اور یہ جو ہے نا وہ ارض فلسطین کی جو زمین ہے یہ مسلمانوں کے زیر تسلط آئے گی. زبردست آپ نے سٹانس پیش کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرزمین فلسطین ہے، کہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ مسلمانوں کی جسم اور روح کی طرح ہے، کہ اگر ہمارا جسم ہے کہ اس میں روح نہیں ہے تو جسم کسی کام کا نہیں ہے. یہی بات ہے کہ جو فلسطین کی جو سرزمین ہے، جب اس کے وہ ظلم ستم ہوتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، جو مسلمان بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کے برائے یہ بربریت ہو رہی ہے. تو جو اقوام متحدہ، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو
پوری دنیا کو واچ کر رہا ہے کہ جہاں پہ ایک انسانیت کی کسی مشکل میں ہے تو وہ اس کو ریسکیو کر رہا ہے. آج میں نہیں سمجھتا کہ جو انسانیت حقوق کی جو تنظیمیں ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ کہاں پہ ہیں. اور سب سے بڑھ کے دکھ کی والی بات یہ ہے کہ جو OICs کے جو زیر کنٹرول جو ہماری فوج ہے, جو اسلامی ممالک کی جو فوج ہے, جس کے چیف بھی ہمارے ملک پاکستان کے راحیل شریف صاحب ہیں, ان کا بھی کوئی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹینڈ سامنے نہیں آیا, کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا. تو دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی پاک علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے تو کوئی گھر میں رہتا ہی نہیں تھا. تو آج ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں, سب کچھ زیادہ ہے, لیکن ہم کھل کے اس کی مذمت نہیں کر سکتے. چلو وہاں پہ جنگ کر تو دور کی بات, ہم اپنے لفظوں کے تحت بھی اس کی مذمت نہیں کرتے. تو کیا کہیں گے اسلام اور جو آج کا جو مسلمان کیا کر رہا ہے؟ بنیادی طور پر اس کیفیت, اس منظرنامے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو چکی ہے. جی. اور اصل سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. جی. وہ سبب وہن کا مرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بہت زیادہ ہوں گے, لیکن دل میں دنیا کی محبت, موت سے خوف, اور اس کی وجہ سے مسلمان کوئی اقدام نہیں اٹھا سکیں گے. اور یہ کہانی ایک روز کی نہیں ہے, یہ 1917 سے شروع ہوتی ہے, 1947 تک پہنچتی ہے, 1948 سے پھر شروع ہوتی ہے اور 2023 اور یوں ہی آگے چلے گی. بنیادی طور پر انسانی حقوق کی پامالی اس دن ہوئی تھی جب لارڈ بلفور نے اس چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہودیوں کو عربوں پہ ترجیح دینی ہے, اور اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوا, اور یہ کام درجہ وار ہو رہا ہے. اور آپ نے جس طرح بتایا اور نقشے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں جو کیفیت اسرائیل کے اعلان کے وقت تھی, وہ کیفیت یا اس کے قریب اب فلسطین کی ہو چکی ہے. یا غرب اردن ہے یا غزہ کی پٹی ہے, اور غزہ کی پٹی ایک انسانی جیل ہے جہاں پہ اسپتال اب بمباری کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں. مریض یا زخمی اب جائے تو کہاں جائے, اس نے تو مرنا ہے. اور جو انسانی حقوق کی اسلامی تنظیموں نے پاکستان سے بھی, یہاں سے ہماری فوج پاکستان نے, ہماری گورنمنٹ نے, ہماری اسلامی مختلف ویلفیئر کی جو جماعتیں ہیں, انہوں نے سامان بھیجا, لیکن وہ اس کو کراس نہیں ہونے دیا جا رہا. وہاں پہ بندش ہے, امدادی سامان جا نہیں سکتا, اور ایک انسانی جیل ہے جس کے اندر صرف انسانوں نے اب مرنا ہے. وہ نیچے بھوک سے مر رہے ہیں, وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے انہیں موت آ رہی ہے, اور اوپر سے اسرائیلی بمباری کی وجہ سے وہ شہادتیں پا رہے ہیں. زخمی ہیں یا شہید ہیں, اور شہید بھی ایسے کہ 8,000 سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں, اور ان میں بچے, خواتین, یہ بڑی تعداد میں. تو اس وقت جو بنیادی طور پر ایک صرف انسانیت کو سامنے رکھ لیا جائے, تو اس وقت اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اپنا جو اساسی بنیادی مقصد ہے وہ کھو چکی ہے, اور مسئلہ فلسطین کی وجہ سے اور غزہ کے اس انسانی المیے کی وجہ سے اس کی حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے, اور جس کی طرف ترکی کے صدر نے بھی اشارہ کیا کہ اب ہم 5 سے ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں اب اپنی اسلامی ممالک کو اپنی قوت کا اظہار کرنا ہوگا, اور ہمیں ایک بلاک بنانا ہوگا. اس حوالے سے آج فلسطین ہے تو کل اور کوئی ملک بھی ہوگا, اور یہ فلسطین انتہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں یہ نشانی پوری ہو رہی ہے. اس وقت بحیثیت فرد کیا کردار ادا کیا جا رہا ہے, میں اور آپ اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس قوت ہے, جن کے پاس قوت فیصلہ ہے, OIC ہے, اور جو لوگ مل بیٹھ کے اس پہ کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں, ہم بحیثیت فرد بھی, بحیثیت سماج بھی, ہم اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں, میڈیا کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں, ہم عوامی اجتماعات میں اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے درجے پہ کام کرنا ہے, تب جا کے یہ معاملہ حل ہو سکے گا. ورنہ وہ جو غزہ کی پٹی انسانی جیل ہے وہ انسانی قبرستان میں تبدیل ہونے والی ہے. وہاں رہنے کے لیے اب گھر نہیں ہے, وہاں علاج کے لیے اسپتال نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے لیے خوراک نہیں ہے, وہاں پہ
جو ذرائع انسان کی زندگی کے جینے کے اسباب ہیں، وہ ذرائع، وہ اسباب، وہ وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور عنقریب ہم صرف اس پہ افسوس کے بیانات دینے کے اس پہ نشست پہ ہوں گے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دنیا میں جب کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے تو جو لوگ آسانی میں ہوتے ہیں تو رب کریم کا وہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں نہیں ڈالا ہوا۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے، اگر آج ہم تماشگیر بنے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، قدم نہیں بڑھا رہے اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ شانہ بچھانے کھڑے ہیں، تو یاد رکھیے گا اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ تو چاہے رب کریم ہم سب کو ایسے مشکل جو امتحانات ہیں، جو ایسے آزمائشیں ہیں، ان سب سے محفوظ رکھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کی، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ ملک پاکستان کی حکمرانوں کو، اور اسپیشلی جو OICs جو یہاں پہ اس کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے اوپر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دکھ کا اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور OICs کی ہمیں کہاں ضرورت پڑے گی۔ وہ ہماری جو اسلامی جو کنٹری کی جو افواج ہیں، جو فوج ہے، اس کی اور ہمیں کب ضرورت پڑے گی کہ آپ لوگ آگے جائیں گے اور وہاں پہ جو ہمارے نہتے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں، جو مسلم بہن بھائی ہیں، ہم ان کی مدد کریں۔ اس سے اور کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل وقت میں مسلمان پہ آ سکتا ہے۔ تو جناب آج کا پروگرام علم و عالم کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں بہت ہی ملتمس سے شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ مفتی تنویر احمد اوان صاحب سے کہ پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھی کہ اصل جو مسئلہ، جو معاملہ فلسطینی اور یہودیوں کا تھا کیا، اور اصل اس کے اوپر حقدار کہاں تھے فلسطین میں رہنے کے۔ ظاہر بات ہے مسلمان ہیں، شاندار آپ نے اس کا حل دیا، بہت شکریہ تشریف لائے۔ اور مفتی شہزاد زبیر عباسی صاحب ماشاءاللہ شاندار انداز سے آپ نے اس کا حل پیش کیا کہ جو ہمارے اقوام متحدہ ہیں، جو ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کے ایک پیج پہ آنا ہوگا، اپنی جو انا ہے، جو اپنی جو تماشگیر جو حیثیت اسے ختم کرنا ہوگا اور اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا، کیونکہ کل جو وقت آئے گا رب کریم بھی ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اتنا کچھ دیا تھا، مال متاع دیا تھا، پاور دی تھی، سوچیں دی تھی، فوج دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو جناب اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس وقت ندامت شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہم مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔